میرے آقا کریم علیہ السلام نے ماہ رمضان کے اندر شب قدر کو پانے کے لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے پورے ماہ رمضان میں اعتکاف کیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ماہ رمضان کے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور فرمایا کہ میں نے ماہ رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا شب قدر کو پانے کے لیے، دوسرے کا بھی کیا، اور مجھے بتا دیا گیا کہ شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اس لیے تم میں سے جو کوئی بھی میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کر لے۔ یعنی میرے آقا کریم علیہ السلام ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال کسی عذر کی وجہ سے آپ سے ماہ رمضان میں اعتکاف کرنا چھوٹ گیا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے 20 شوال کے بعد اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ کا اعتکاف چھوٹ گیا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور یہ اعتکاف کی عبادت پہلے انبیاء کرام کی امت میں بھی تھی، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، عبادت کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ نے اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اپنے نبی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ اس کی دیواریں بدنما دھبوں میں ڈانٹی رہیں، ان کی چھتوں پر مکڑی کے جالے نہ ہوں اور ان کے فرش پر گرد و غبار نہ ہو۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مساجد کو صاف ستھرا رکھنا یہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو شخص 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ عز و جل اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ماہ رمضان میں آخری عشرے کا ہمیشہ اعتکاف فرماتے۔ آپ کے وصال ظہری کے بعد ازواج مطہرات پر آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر سال ماہ رمضان کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی مغرب سے لے کر عشاء تک اعتکاف کرتا ہے اور اس دوران بولتا نہیں ہے، صرف قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے، اور 3 خندقیں کی ایک خندق کی مسافت جو ہے وہ 500 سال کی راہ ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی میں فرماتے ہیں ایک ترکی خیمے میں آپ نے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر آخری عشرے میں اپنا سار انور خیمے سے باہر نکال کر فرمایا کہ میں نے شب قدر کو پانے کے لیے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی 10 دن کا اعتکاف کیا، اب مجھے بتایا گیا ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، تو تم میں سے جو کوئی شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کر لے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ شب قدر کی صبح کو میں گیلی مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں اس رات بارش تیز ہوئی تھی، مسجد نبی کی چھت چھڑیوں کی تھی اور اس سے بارش کا پانی ٹپکنے لگا اور مسجد کا فرش سین پانی سے بھر گیا، اور 21ویں رمضان کی صبح کو میری آنکھوں نے میرے آقا کریم علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر گیلی مٹی کے نشانات تھے، یعنی وہ 21ویں رمضان کی رات تھی۔ لیکن شب قدر ماہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں گھومتی ہے، کبھی 21ویں کی رات کو، کبھی 23ویں کی، کبھی 25ویں کو، کبھی 27ویں کو اور کبھی 29ویں کو، لیکن اس مرتبہ جو شب قدر تھی وہ 21ویں کی رات کو تھی۔ لہذا اعتکاف کا بہت بڑا ثواب ہے۔ مرد مسجد میں 20 رمضان کی شام کو آ کر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں، اور عورتیں اپنے گھروں میں ایک جگہ مخصوص کر لیں اور وہاں اعتکاف بیٹھ جائیں، اور 10 دن کا اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے 2 حج اور 2 عمروں کا اللہ کریم ثواب عطا فرماتا ہے۔